نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ محترم سامعین، ناظرین گرامی قدر، آج ہم 16ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن علوم کی ترویج اور تشہیر کا ذریعہ بنائیں اور ہم سب کو ان مضامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 15ویں پارے کا اختتام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ کے ساتھ ہوا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک سفر پہ اکٹھے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں حضرت خضر سے کچھ چیزیں معلوم کروں، لیکن حضرت خضر نے انہیں پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور مجھے اللہ نے تکوینی علم عطا فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ دو واقعات حضرت خضر کے ہاتھوں سے سر انجام پائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ان واقعات کے بارے میں اعتراض کر بیٹھے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو تیسری مرتبہ جب یہ بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، یہ آخری مرتبہ ہے، آپ اس دفعہ درگزر کریں۔ پھر وہ دونوں آگے چلے اور یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس آئے، وہاں انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے کہ کم از کم اس پر مزدوری ہی لے لینی تھی تاکہ ہم کچھ کھانا ہی کھا لیتے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ آپ نے پھر معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے، اب میرے اور آپ کے راستے الگ الگ ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے تھے۔ کشتی کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ کچھ مسکین لوگوں کی یہ کشتی تھی، وہ سمندر میں اسی کے ذریعے اپنی تجارت اور مزدوری کیا کرتے تھے، اور اس سے آگے ایک بادشاہ رہتا ہے جو ہر صحیح سالم کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اس میں تھوڑا سا عیب پیدا کروں، اس کا تختہ نکالوں تاکہ بادشاہ کے دسترس سے وہ کشتی محفوظ رہے۔ باقی جہاں تک لڑکے کے قتل کا معاملہ ہے تو وہ اس لیے کہ یہ ایک لڑکا بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے گمراہی کا سبب بننا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اللہ اس کی وجہ سے ماں باپ کو گمراہی سے بچا لیں، اللہ اس کے بدلے میں ان کو اور اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک دیوار کا مسئلہ ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ پڑا ہوا تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اب اگر دیوار گر جاتی تو لوگ تو خزانہ اٹھا کے لے جاتے، تو تیرے رب نے چاہا کہ یہ جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، میں نے جتنے بھی یہ کام کیے ہیں یہ اللہ ہی کے حکم سے کیے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ ذوالقرنین اللہ کے بادشاہ تھے، بہت بڑی طاقت اور قوت والے تھے، اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک سفر انہوں نے مغرب کی طرف کیا اور وہاں انہوں نے ایک
قوم کو پایا کہ جو قوم بالکل سورج کے غروب ہونے کے قریب رہتی تھی، وہ کافر قوم تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ تم ایمان قبول کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ان کے سامنے اپنی توحید کی دعوت رکھی۔ پھر انہوں نے ایک سفر مشرق کی جانب کیا، وہاں ایک قوم کو پایا کہ وہ بالکل مشرق کے کنارے پر ہے اور سورج اور ان کے درمیان کوئی چیز پردے والی نہیں ہے۔ یہ دوسرا سفر ہوا۔ پھر انہوں نے ایک سفر شمال کی جانب کیا، وہاں ایک قوم کو پایا کہ جو بات سمجھتی نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ یہاں کچھ یاجوج ماجوج ایک قوم رہتی ہے جو زمین میں فساد کرتی ہے، ہم آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم میرا ویسے تعاون کرو، تم مزدوری کے طور پہ کچھ کام کرو، میں لوہے کے تختے اکٹھے کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو آگ پہ جلاتا ہوں، اور پھر جب وہ آگ جلا کر جب تختے جو ہیں وہ سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے تو اوپر میں تانبا ڈال دوں گا اور یہ دیوار ان کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ذوالقرنین کی اس کاوش اور کوشش کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن یہ سب کام اللہ ہی کے حکم سے کر رہے تھے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان نے میرے سوا اوروں کو کارساز بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو دنیا میں شرک اور کفر کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے آخرت میں جنت ہے۔ پھر اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا کہ اگر سارے سمندر تیرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں، سمندر ختم ہو جائیں، لیکن رب کے کلمات اور معلومات کبھی ختم نہ ہوں۔ بالکل آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اعلان کرو میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہ صورت مکمل ہوئی تو اس کے بعد سورہ مریم، یہ مریم چونکہ اس میں حضرت مریم کا نام آیا ہے اس لیے سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات بیان کیے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا کا واقعہ کہ جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت عطا فرما اگرچہ موسم میرا بھی نہیں ہے، اور کہنے لگے یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن میں تجھے پکار کے کبھی نا امید نہیں ہوا، یا اللہ مجھے میرا وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو۔ اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت یحییٰ، اور حضرت یحییٰ نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ پھر بڑے حیران ہوئے کہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح دیتے ہیں اور یہ بات تیرے رب کے لیے آسان ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کتاب کو پوری طاقت سے پکڑنا ہے، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی دین کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے بڑے خیر خواہ تھے، بڑا حکم ماننے والے تھے۔ اگلے رکوع میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت مریم اپنے گھر سے دور اپنی غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئیں تو وہاں جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے۔ تو کہنے لگی میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے؟ تو ان نے کہا یہ بات رب کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اللہ نے حضرت مریم کو بیٹا عطا کیا۔ وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس آ گئیں جب درد ذیل شروع ہوا، اور وہاں جا کر کہتی ہیں کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ فرشتے نے آواز دی کہ غم نہ کرو، جو اللہ
تیرے لیے یہ کھجوروں کا انتظام کر سکتا ہے، جو رب پانی کا انتظام کر سکتا ہے وہ تجھے کبھی رسوا بھی نہیں کرے گا۔ جانا اپنی قوم کے پاس اور انہیں یہ کہنا کہ میں آج بولوں گی نہیں، بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ چنانچہ قوم کے پاس آئی، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے کہا کہ ہم سے مذاق کرتی ہو، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کی توحید کا مسئلہ بھی بیان کیا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اپنے باپ کے سامنے تبلیغ کی، باپ کو مسئلہ سمجھایا کہ اے ابا جان، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو دیکھتے بھی نہیں، کام بھی نہیں آتے؟ ابا جان میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔ باپ بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا تو میرے الہوں سے اور میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اور تمہارا راستہ جدا جدا ہے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم چل پڑے اور اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ہم نے طور کے دائیں جانب ان کو نبوت عطا فرمائی، پھر ہم نے ہارون کو نبی بنایا، پھر اسماعیل کا ذکر ہوا، ان کی صفات کا ذکر ہوا کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، پھر ادریس کا ذکر ہوا کہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے۔ ان تمام نبیوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ آدم کی اولاد اور نوح کی اولاد اور کچھ ابراہیم اور یعقوب کی اولاد، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ رکوع میں گر جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ نے انسانوں کا شکوہ کیا ہے کہ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ایسے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہتر ہے مال دولت پیسے کے لحاظ سے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کو بھی ہم نے بڑی مال و دولت دی ہے، پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں یہ کافروں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں دین کے خلاف ابھارتے رہتے ہیں، لہٰذا میرے پیغمبر ان کی باتیں سن کے جلدی نہ کیجیے، ہم نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے قیامت کا۔ اور پھر اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ رحمان نے اور اللہ نے اپنا نائب بنا لیا ہے۔ یہ اتنی بری بات ہے کہ شاید کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ پڑیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں جب لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا نائب بنایا ہے۔ شرک والا کلمہ یہ انتہائی منحوس کلمہ ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے تیری زبان کے ذریعے بہت آسان کر دیا ہے تاکہ تو لوگوں کو خوشخبری دے، متقین اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگوں کو قرآن بشارت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سورت مکمل ہوئی تو اس کے بعد سورہ طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ اس کا نام طٰہٰ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے شروع میں لفظ طٰہٰ موجود ہے۔ یہ سورت اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابتدا میں اللہ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا کہ یہ قرآن بڑی عظیم الشان کتاب ہے،
اس کو ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ تاکہ آپ مشقت میں پڑیں، یہ نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اس ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ رحمان بھی ہے، کائنات کی ذرہ ذرہ اسی کے لیے ہے۔ پھر اللہ نے اپنی دوسری صفت ذکر کی کہ آپ بلند آواز سے بات کریں، اللہ ظاہر پوشیدہ سب کو جانتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور سارے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا جب اپنی بیوی کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، راستہ بھول گئے، ایک آگ نظر آئی، بیوی کو کہتے ہیں تم ٹھہرو، میں آگ کے پاس جاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی رہنما مل جائے، راستہ بتانے والا مل جائے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے تو تجھے نبی بنا لیا ہے، اب جوتیاں اتار دیجئے اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، قیامت بھی آنے والی ہے۔ پھر اللہ نے دو معجزے عطا کیے، ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ایک ہاتھ باہر نکالنا، اور وہ سفید چمکدار روشن ہاتھ نظر آیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرا بھائی میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے ساری دعائیں قبول کر لیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے تجھ پر بڑے احسانات کیے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب تو پیدا ہوا تھا، فرعون بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، ہم نے تیری حفاظت کی، تجھے صندوق میں ڈالا، پھر وہ فرعون کی دربار میں پہنچا اور فرعون نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر تیری بہن نے ان کو بتایا کہ ایک گھر ہے جو اس کی کفالت کرے گا، چنانچہ تجھے ماں کی طرف واپس کر دیا۔ پھر تو نے ان کا ایک بندہ مار دیا تھا، پھر ہم نے تجھے نجات دی اس مصیبت سے۔ تو جو ذات اتنے کام کر سکتی ہے وہ آئندہ بھی تیری حفاظت کر سکتی ہے۔ جاؤ فرعون کی طرف، بڑی سرکشی کرتا پھرتا ہے، اسے نرمی سے بات کرنا اور خطرہ محسوس نہ کرنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، فرعون کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر رہنمائی کی۔ کہتا ہے پہلے لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ پہلے لوگوں کے حالات کیا ہیں، میں تو تمہیں رب کی توحید اور وحدانیت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں لیکن اس نے جھٹلا دیا، اور کہتا ہے موسیٰ تو جادوگر ہے، ہم بھی تیرے مقابلے میں جادوگر پیش کریں گے۔ چنانچہ فرعون نے بھی جادوگر اکٹھے کیے، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی، لاٹھی ڈالی اور ان کی ہر چیز جو وہ بنا کے لائے تھے وہ تیس نیس ہو گئی، ختم ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ہر چیز کو کھا لیا۔ وہ جادوگر جو ہیں یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ فرعون کہتا ہے اچھا میری اجازت کے بغیر تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور تم مسلمان ہو گئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ لوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو مرضی کرو، اب ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس کے بعد ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی، اور وہ جادوگر جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اللہ نے انہی کو ہدایت عطا فرما دی۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے نکال کے لے جاؤ، فرعون سے نجات کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ فرعون بھی پیچھے چلا، دریا کے کنارے پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ نے دریا کو خشک کر دیا، راستے بنا دیے، فرعون بھی اندر گیا، جب اندر پہنچا تو فرعون غرق ہو گیا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی۔ ہم نے کہا اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں دشمن سے نجات عطا کی، ہم نے تمہیں من و سلوہ عطا کیا،
کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں بخشنے والا ہوں اس بندے کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا آؤ میرے پاس، میں نے آپ کو کتاب دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں جلدی پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا جلدی کیوں آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قوم بھی آ رہی ہے لیکن میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ یا اللہ تو خوش ہو جائے۔ پیچھے کیا ہوا کہ سامری نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا، بچھڑا بنایا اور قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی اور بچھڑے کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ یہی تو الہ ہے، یہی تو معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ الہ اس کو کہتے ہیں جو بات ہی نہیں کر سکتا، جو بات کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہارون نے بڑا کہا قوم کو کہ قوم تم آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو، بچھڑے کی عبادت چھوڑو۔ تو وہ قوم مسلسل بچھڑے کی عبادت پر مسلسل بچھڑے کی عبادت کرتی رہی اور حضرت ہارون کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے ہارون تم نے تبلیغ میں کوئی کمی کوتاہی کی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو بڑا سمجھایا لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی خبر لی، بچھڑے کو توڑ دیا، اسے ختم کر دیا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا اور اللہ کہا کہ آج کے بعد تیری سزا یہ ہے کہ تو جہاں بھی جائے گا تو کہے گا لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے چھونا نہیں، یہ تیری سزا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے یہ بھی کہا کہ تمہارا الہ ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذکر کیا کہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ کدھر جائیں گے؟ کہو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور چٹیل میدان ہو جائیں گے، قیامت ہر چیز کو صاف کر دے گی اور اس دن کوئی اللہ کے ہاں شفاعت نہیں کر سکے گا، سب گردنیں اللہ کے سامنے جھک جائیں گی۔ اس کے بعد جو نیک عمل کرنے والے ہیں تو اللہ ان پر نہ ظلم کریں گے اور نہ ان کے اعمال میں کمی کریں گے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے نہ کیا، باقی سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ہم نے آدم کو کہا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال دے، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے۔ شیطان نے دل میں وسوسے ڈالے، پھر اس نے اس درخت کا پھل کھا بیٹھے حضرت آدم جس سے اللہ نے روکا تھا، پھر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو معاف فرما دیا۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں جو میرے اس ذکر اور میرے تذکرے سے اعراض کرے گا ہم قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ پوچھے گا کہ یا اللہ مجھے اندھا کیوں کیا ہے، حالانکہ دنیا میں میری اچھی خاصی نظر بھی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان آیات کو نہ مانا، اس لیے اس کی سزا کے طور پہ تجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کی باتوں پہ صبر کیجئے اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہیے، نمازیں پڑھیے، صبح طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، رات کے کچھ حصوں میں اور دن کے کناروں میں۔ یہ وہ اوقات ہیں جس میں آپ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں، اور ہم نے جو ان کو مال و دولت اور دنیا عطا کی ہے اس کے پیچھے میرے پیغمبر نگاہیں نہ اٹھاؤ، ان کو دیکھو نہیں۔ یہ مال دولت پیسہ دنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، آخرت صرف ان کو ملے گی جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، خود بھی اس پر ڈٹے رہیں، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم تو عبادت مانگتے ہیں۔ اور آخری آیتوں میں
اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کی نشانی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ چیزیں جو پہلے صحیفوں میں ہیں وہ ان کے پاس آن پہنچی ہیں، قرآن، اور اگر ہم لوگوں کو عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیں کسی کتاب کے آنے سے پہلے تو پھر کہتے کہ اے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں تم سب انتظار کرو قیامت کا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور ہدایت کا راستہ کس کو نصیب ہونا ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔